چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کے لیے قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 اراکین کا تقرر کیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ کے ذریعے سینٹ سے 4 اراکین کے نام طلب کیے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی وزارت قانون سے 3 سینئر ججوں کا پینل طلب کرے گی۔ کمیٹی ججوں کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی۔ صدر آصف زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، صدر کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم نافذ۔ ترمیم کے مطابق اب نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا۔ حکومت کا چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی تھی۔ وکلا برادری نے آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حامد خان نے کہا، ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ووٹ نکال دیں تو نمبرز پورے نہیں ہوتے۔ ہم آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس مانیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس لگایا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ عابد زبیری بولے، آئین کا دفاع کریں گے، انصاف کو دفن ہونے نہیں دیں گے۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور بے انصافی کا نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، انحراف کرنے والوں کو اسمبلی اور پارٹی سے نکالیں گے۔ کل ہم سب محکوم ہو گئے، ریلیف سڑکوں پر ملے گا۔ جلد وکلا تحریک شروع ہوگی۔ علی احمد کرد نے کہا، آئینی ترمیم بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی۔ آج سے ایک اور تحریک کی ابتدا ہوگی۔ حکومت کے دن مزید کم ہو جائیں گے۔ شہری، وکلا اور ججز حکومت کے قائم کردہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ سابق وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، عدلیہ کو قابو میں کرنا حکومت کی غلط فہمی ہے۔ آپ ذرا کیسز لگنے دیں، انہیں لگ پتہ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی استحباب میں اضافہ کیا۔ پہلے میرٹ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب پارلیمان کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم کے تحت سینئر ترین کے بجائے 3 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ چیف جسٹس تقرر کمیٹی میں 8 MNAs اور 4 سینیٹر شامل ہوں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا نام دے گی۔ مدت پوری ہونے سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی تقرری کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن سے 2 سینیٹرز اور 2 MNAs ہوں گے۔ پارلیمنٹری کمیٹی جج کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ وزیر اعظم صدر کو سمری بھیجیں گے۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے گا۔ مسابقتی کمیشن پر ہائی کورٹ کے فیصلے پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے آئینی ترمیم کا تذکرہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا، کیا اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے یہ سوال ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا، سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کی آئینی بینچ جانے، نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، 3 ہفتے کے لیے کیس ملتوی کر رہے ہیں، صورتحال واضح ہو جائے گی، ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ تحریک انصاف کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا بھی مسترد۔ وکیل حامد خان نے کہا، سنی اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے، موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں، یہ اور معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے، آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں۔
حامد خان نے کہا وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا، میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو متعصب ہو۔ چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ بینچ اب کیس سن ہی نہیں سکتا، نہ ہم دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہمیں کسی ترمیم کا علم نہیں، ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا تو حامد خان نے کہا یہ لکھیں کہ میں نے کیوں دلائل نہیں دیے، لکھیں میں نے متعصب جج کے سامنے دلائل سے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہمیں نہ بتائیں حکم نامے میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے خلاف ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے زین قریشی کا ویڈیو بیان، کہا میرے بارے میں کہا گیا کہ اسمبلی میں موجود ہوں اور ترمیم کے حق میں ووٹ دے رہا ہوں، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ اپنے حلقے کی عوام، پی ٹی آئی فیملی اور اپنے قائدین کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ 26ویں آئینی ترمیم صرف ترمیم نہیں بلکہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی اعلیٰ مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، بلاول بھٹو نے کہا اس پارلیمان اور آئین کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے۔ کالے سانپ نے ایک نہیں بلکہ کئی وزرائے اعظم کو فارغ کرایا۔ حکومتی بل میں نون لیگ کے سب سے کم، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے زیادہ نکات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا، پہلے مسودے میں ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم جمہوریت کا قتل کر رہے تھے۔ نواز شریف اور آصف زرداری پر ظلم ہوا تو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا۔ آج بانی پی ٹی آئی پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارکباد، کہا آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کا مثبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا آئینی ترمیم کا مقصد وفاق کو مضبوط کرنا ہے، ترمیم کے لیے انت تک محنت کرنے پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آئینی ترمیم صوبائی نمائندگی کو یقینی بنانے اور جمہوری اداروں کو بااختیار بنانے کی جانب مثبت قدم ہے۔ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست ایک طرف رکھ کر آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے۔ حکومت نے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا، پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع آئینی ترمیم کا خاتمہ کرے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا ترمیم کا طریقہ کار خود بتا رہا ہے کہ آئین کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ وکلا برادری پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر متنازع آئینی ترمیم کو اپنے انجام کو پہنچائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بزمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا ججز اور ان کی فیملیز کے خلاف مہم چلانے والے آج ان کے ہمدرد بن رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کی منظوری پر جمہوریت پسند خوش اور آمریت پسند سیخ پا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظار پنجودہ بازیابی کیس میں آئی بی رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت، آئی جی اسلام آباد کل ذاتی حیثیت میں طلب۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے بس بہت ہو گیا، کل آئی جی کو کہیں پیش ہوں۔ آئی بی افسر سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آئی بی افسر بولے درخواست آئی تھی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں، سارا کام عدالت نہیں کرنا ہے کیا؟ 10 دن ہو گئے، کیا بندے کو زمین کھا گئی؟ حکومت پنجاب نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں تاحکم ثانی توسیع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا، فیصلے کا اطلاق تمام قیدیوں پر ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے وفاقی حکومت کا IMF سے $2 ارب کا اضافی فنڈ لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے سالانہ میٹنگز کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب IMF سے موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے فنڈنگ کی دوبارہ درخواست کریں گے۔ شکارپور کے کچے میں پولیس کا آپریشن، ڈرون سے شیلنگ کے دوران ڈاکو دلبر تیغانی ہلاک، 4 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکو دلبر تیغانی متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ 11 روز سے جاری آپریشن میں 7 ڈاکو ہلاک، 23 زخمی ہو چکے ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ اور سٹاف کا احتجاج۔ اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس میں تدریسی عمل معطل، اساتذہ نے وی سی آفس کا گھیراؤ کر لیا۔
وائس چانسلر نے اینٹ اٹھا کر انتظامی بلاک کا تالا توڑنے کی کوشش کی. خواتین اساتذہ کی مزاحمت کے بعد وی سی انتظامی بلاک میں داخل ہوئے. پولیس کی بھاری نفری. وفاقی بھارت عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل ہے. بھارت کی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے رہائشی بھی محفوظ نہیں. برطانوی جریدے دی گارجین کا آرٹیکل لکھا, کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی سفارتکاروں پر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام لگایا. واضح ثبوت کے باوجود بھارت نے الزامات مسترد کر دیے. مودی سرکار نے جواباً کینیڈا پر سکھ انتہا پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا. امریکی عدالت نے بھارتی انٹیلیجنس افسر کو گرپتونت سنگھ کے قتل کی ناکام سازش میں ملوث قرار دیا. بھارتی اقدامات اسرائیلی موساد کی بیرونی کارروائیوں سے مماثلت رکھتے ہیں. اسرائیلی فوج کی بیروت ایئرپورٹ کے قریب بمباری. اسرائیل کا حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر حملے کا دعویٰ. مزید 12 شہری شہید, متعدد زخمی. لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2460 ہو گئی. غزہ میں صہیونی افواج کے وحشیانہ حملوں میں شہداء کی تعداد 87 ہو گئی. شمالی غزہ میں بیت اللحیہ کے رہائشی ٹاور پر صہیونی فوج نے شدید بمباری کی. صہیونی فوج پر القسام بریگیڈ کے تابڑ توڑ حملے. مزاحمت کاروں نے اسرائیلی ٹینک کو بارودی سرنگ کے دھماکے سے اڑا دیا. کرنل رینک کے ڈویژنل کمانڈر سمیت متعدد صہیونی فوجی ہلاک ہوئے. کرنل دقسا غزہ میں ہلاک ہونے والے سینئر ترین اسرائیلی فوجی اہلکاروں میں سے ایک ہے. یحییٰ سنوار کی شہادت سے پہلے کی آخری ویڈیو نے انہیں مزاحمت کی علامت بنا دیا. فلسطینی بچے کھیل کود میں یحییٰ سنوار کا انداز اختیار کرنے لگے. اسرائیلی فوج نے حماس رہنما یحییٰ سنوار کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی. یحییٰ سنوار آخری لمحات تک لڑتے رہے. ترک رہنما اور گولن تحریک کے بانی فتح اللہ گولن 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ 1999 سے امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. 2016 میں ان پر ترک صدر کے خلاف بغاوت کا الزام لگا اور 2017 میں ان سے ترک شہریت چھین لی گئی. اردوان حکومت نے امریکہ سے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا تھا. سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دہلی میں جاری. دنیا بھر سے زائرین کی شرکت. عرس کی تقریبات 4 روز تک جاری رہیں گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ. تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. کہا پروجیکٹ کو ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے. چیئرمین پی سی بی آئی سی سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے لیے دبئی روانہ. اور ملتان کا وننگ فارمولا پنڈی میں آزمانے کی تیاری. ہیڈ کیوریٹر ٹونی ہیمنگ کی زیر نگرانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کی تیاری. ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی, کپتان شان مسعود اور دیگر کھلاڑیوں نے پچ کا معائنہ کیا. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی آج پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز تھیٹر پلے گڑیا کا گھر پیش کیا گیا. سماجی موضوع کے سبب شائقین نے کھیل کو سراہا.